کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا. بادشاہان شوقین ہوتے ہیں، فرصت کی گھڑیوں میں باہر جا کے شکار کرتے ہیں. اب تو وہ شہروں میں شکار کر رہا ہے تو بینکوں کا اور ملک کا جو پیسہ سارا ڈوب رہا ہے. پہلے والے بادشاہ امانت دار، دیانتدار، عفیف، پاک دامن ہوتے تھے. شکار کے پیچھے بادشاہ دوڑا. فوج، وزیر، سفیر، مشیر سب کہیں رہ گئے. بادشاہ سلامت ہر چیز میں آگے ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے بادشاہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں، لوٹنے میں آگے ہوتے ہیں، بے ایمانی کرنے میں، پلیتی کرنے میں ہوتا ہے. بادشاہ نے پیچھے لوگ تھے، کوئی نہیں، نہ کوئی فوجی ہے، نہ وزیر ہے، طرح بادشاہ گھوڑے پر سوار آ جاتے. قریب میں پہاڑ کے نیچے ایک جھونپڑی بنی ہوئی. اس زمانے میں بزرگان دین جنگل اور دشتوں میں جا کے جھونپڑیاں بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس زمانے کے جاپانی بزرگ ٹرسٹ بنا کر کے لوگوں کو کہتے یہی پیسے لاؤ، آپ کے پیسے ہم بانٹیں گے، ہم بہت زیادہ بڑے بڑے. آپ کو کیا ضرورت ہے پردئی پیسے تقسیم ہے. ہاں وہاں اب دو گلو کی دن یہ فرق آ گیا زمانہ. بادشاہ سلامت اندر گئے، فقیر کو سلام کیا، فقیر نے ہمارے اسلام بادشاہ سلامت کام شروع کر دیا. ارے تشریف رکھے. مٹکے میں رات کا پانی، ٹھنڈا پانی. کلندر نے ایک جام بھر کے بادشاہ کو پلایا. بادشاہ بہت پریشان تھا، کافی دیر کا دوڑا ہوا تھا، پیاس لگی، پیا کرے، گور پیے گور پیے. اتنے میں لشکر پہنچ گیا پیچھے سے. وزراء، سفراء، بڑے بڑے مندوبی، درباری لوگ، لشکر کے لشکر آ گئے. بادشاہ نے کلندر کو کہا، اس فقیر کو، یہ سامنے جو شہر ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک اور بادشاہ ہوں، کبھی وہاں آئیے، سب کچھ ملے گا. فقیر نے کہا دیکھا جائے گا. ماہے چندارے محمے پیچ ندارے لنگے زیر لنگے کے پالا نے غمے درد نے غمے کالا. ایک بادشاہ نے ملنگ سے پوچھا آپ میری خوشامد کیوں نہیں کرتے، آپ میرے سامنے بھوکا کیوں نہیں بنتے؟ اس نے کہا میں نے اپنے پیٹ کو چھوڑا رکھا ہے، اتنے سا ٹکڑا ملتا ہے وہ کھا جاتا ہوں 2-3 دن میں، مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ سعدی ان کی طرف سے کہتا ہے ہر کے نام از عمل خویش قرد منت حاضم تعین قرد. یہ جب پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا، اس میں پھر پوری کراچی، تمام زمینیں، اسلام آباد کے پلاٹ، وزارتیں سب اندر آ رہی ہے. وہ پیٹ ہے، کیا تماشا ہے؟ اوباما کا بکسا ہے، سب اس میں آ رہا ہے. پیٹ چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہر کے نام از عمل خویش قرد منت حاضم تعین قرد. کیا بات ہے. بادشاہ سلامت تمام لشکروں کے شہر کی طرف واپس ہو گئے. کئی مہینہ، 2 مہینے، 3-4 مہینے گزرنے کے بعد ملنگ بادشاہ اپنے کسی کام سے شہر گیا. کوئی گدڑی خریدنا، کوئی سوئی خریدنا، کوئی کام وام بندوں کے ہوتے ہیں. اچانک دیکھا ایک جگہ بہت ہی پھول اور کیاریاں ہو، باغات ہو، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو، زبردست محل. مجھے یہ کیا ہے؟ یہ شہر کے بادشاہ کا گھر ہے. اس زمانے میں اس کو کہتے تھے محل سرائے. کون سا بادشاہ؟ پتہ چل گیا کہ وہی بادشاہ ہے. ملنگ بادشاہ کو ایسا خیال آیا چلو آیا ہوں، کوئی کام تو ہے ہی نہیں مجھے، بادشاہ سلامت سے السلام علیکم کرنے میں کیا حرج ہے، نقصان تو ہے اور کمے میں ہے. تو یہ جو لوگ کھڑے تھے ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے، کلندر آیا ہے. انہوں نے کہا تو بادشاہ ملنے آتے ہیں اور پہلے سے وقت سے ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کہتے ہیں اگر بادشاہ نے نہیں بلایا تو میں جا رہا ہوں. ان میں سے کوئی اچھا آدمی تھا، وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا دروازے پر باہر ایک ملنگ کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ. نیک بادشاہ تھا، رحمدل، مخلص، محسن مزاج، میرا خاص دوست.
بادشاہ سلامت نے بغیر روک ٹوک کے اجازت دی ہے کہ آپ آئے۔ قلندر بادشاہ جس وقت اندر داخل ہوا محل سرائے میں، بادشاہ اپنے شاہی جاہ و جلال کے تخت سے نیچے اترا ہوا تھا اور مصلی کے اندر رخ بچھا ہوا تھا اور نماز پڑھ کر کے اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ نمازوں کے بعد دعا مانگنا 1400 سال سے محفوظ عمل ہے۔ نمازوں کے بعد دعاؤں کا انکار بدعات میں سے بے دینوں کا طریقہ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی کی بحث علیحدہ مسئلہ ہے۔ نفس دعا کا ثبوت جو مجھ سے دورہ پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک باب قائم کیا، باب الدعاء فی الصلاۃ، تو پھر دوسرا باب کیا ہے؟ باب الدعاء بعد الصلاۃ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کی یہ بات انتہائی کمزور ہے کہ جہاں بھی حدیث میں دعا آئی نماز کے اخیر میں مراد ہے، بالکل غلط، بخاری سے ناواقفیت۔ نماز کی دعائیں علیحدہ ہے قبل السلام، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد من حیث الحاجات دعائیں مانگنا یا من حیث الاذکار مانگنا، دونوں طرف سے۔ اور جب دعا مانگی جائے گی، جیسے میں ثابت کر رہا ہوں اور میں اس کو مان رہا ہوں اور میں نماز پڑھاتا ہوں، تو جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو لوگ بھی اٹھائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں مانگ رہا ہوں تم صبر کرو، میں تم نہیں مانگ رہا، پھر تم مانگو، تم نہ وہی تماشا کوئی بناتا ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں الہیئۃ الاجتماعی الاتفاقی۔ ہیئت اجتماعی ہے لیکن اتفاقی، اس لیے بغیر کراہیت کے بلکہ اقرب الی الاستحباب ہے۔ جو نمازوں کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں وہ اہل حق ہے، اور جو ان دعاؤں کا انکار کرتے ہیں ان پر اہل باطل اور اہل بدعت ہونے کا شبہ ہے۔ جو دعا نہیں ہے جیسے جنازے کے بعد وہاں صراحت ہے، مرقات جلد 4 کتاب الجنائز 164 صفحہ، علی القاری لکھتے ہیں لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبع الزیادۃ فی صلاۃ الجنازہ، صاف لکھا لا يدعو۔ نمازوں کے بعد پوری امت میں سے 3 آدمیوں کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور غرناطی شاطبی صاحب العلم، ان 3 آدمیوں کے علاوہ پوری امت محمدیہ میں کوئی ایسا قابل اعتماد فرض نہیں گزرا جس نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی یا اجتماعی دعا کو منع فرمایا۔ تدریب میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ بعد الصلاۃ دعا برفع الیدین، اس میں 20 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلھا، جو تفصیل دیکھنا چاہے وہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب استحباب الدعوات بعد المکتوبات ملاحظہ فرمائے۔ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بادشاہ سلامت دعا مانگ رہے تھے بہت عاجزی کے ساتھ، تو دعا سے فارغ ہوئے، ملنگ بادشاہ کے لیے اٹھے، بغل گیر ہوئے، بہت خوشی ظاہر کی، شکریہ ادا کیا آنے کا، اور آوازوں علیہ السلام کے بعد کہا مانگے جو مانگنا، جو مانگنا وہ مانگ۔ ملنگ بادشاہ نے کہا مانگنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ میں جب یہاں آیا آپ ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے تھے؟ کہا دعا مانگ رہا تھا۔ کہا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ کہا ملنگ بادشاہ اپنی خیر، بال بچوں کی، سلطنت کی، دشمنوں پر فتحیاب ہونا، کئی شکست نہ کھانا، ملک میں بغاوت کا نہ ہونا، فوج اور درباریوں کا وفادار رہنا، ان سب کے لیے ہر لمحہ دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تو ملنگ بادشاہ صحیح معنوں میں ملنگ بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بادشاہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے بادشاہ محتاج ہے، تو پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، ایسے سے نہیں مانگوں گا جو خود محتاج ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و